जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कई मायने खेज बातें की हैं और बाज़ मामलात पर किसी लगी लिपटी रखे बगैर अपनी राय दी है। मौलाना ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। PTI के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेते हुए मौलाना ने कहा कि इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल भी ज़रूरी है। उनके 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं और अब अगर उनका कोई भी कारकुन शहीद हुआ तो इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बनाया जा रहा है। 2 सूबे बदअमनी का शिकार हैं। बदअमनी की वजह से लोग वोट डालने नहीं आएंगे। मौसम के बायस इलेक्शन में वोटर टर्न आउट भी मुतासिर होगा। अगर इंतखाबात के शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म ही मानना है तो फिर इलेक्शन कमीशन की आज़ादी का क्या फ़ायदा। मौलाना के मुताबिक वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि इंतखाबात से भाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन और अदलिया के हवाले से जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जैसे तजर्बाकार और ज़ेरिक सियासतदान को अच्छी तरह से मालूम है कि ये कोई पहले ऐसे आम इंतखाबात नहीं जो मौसम सरमा में हो रहे हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो क्या इन इंतखाबात में दहशतगर्दी की शिद्दत 2013 से ज़्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान की इन बातों को क्या मौजूदा मारूज में नज़रअंदाज करना मुमकिन हो पाएगा, इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे और सवाल सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, मौलाना के इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन की तारीख और अदलिया पर तहफ़्फ़ुज़ात, क्यों मौलाना पूरे इंतखाबी निज़ाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब ये क्या बनी, कोई बात नहीं छोड़ी और मौलाना साहब बार बार फिर वो कहते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ तो कहते हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं, मगर बहुत से सवालात उठा रहे हैं और हर जगह पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना जो सवालात उठा रहे हैं वो दुरुस्त हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि उस इलाके के अंदर एक ऐसी कैफियत है जहाँ पे तकरीबकारी कर रहे हैं और उसमें आपकी फ़ौज के नौजवान भी निशाना बन रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में उन लोगों का कब्ज़ा होता जा रहा है जो पाकिस्तान से तल्लुक़ नहीं रखते। क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को इस हवाले से तहरीर भी किया है और मुतालबा भी किया है। क्या ये हकीकत नहीं कि बलूचिस्तान के इलाके में भी ऐसे वाक़यात रोज़ रूनुमा हो रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं और जबकि वहीं पर एक नारा बुलंद किया जा रहा है कि हमें उठाया जा रहा है, हमें अगवा किया जा रहा है। तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। ये तो हकीकत है। मौलाना जहाँ तक इस बात का तज़किरा कर रहे हैं वो ठीक है और ख़ुद मौलाना का जो इलाका है वो इतना महफूज नहीं रहा। अगर आप कुन्नर से शुरू हो जाएँ और डेरा इस्माइल खान तक की जो सरहदी इलाका है इसमें आएँ तो आपको ऐसे वाक़यात हर जगह पे नज़र आएंगे कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और ख़ुद अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है जो बॉर्डर से कई मील दूर है वहाँ भी ये वाक़यात हुए हैं। आपके जो CTD के अदारे हैं उनकी बिल्डिंगों को उड़ा दिया अगलों ने आके। तो ये तो इस हद तक तो मौलाना ठीक कह रहे हैं। बाकी सर्दियों वाली बात आपने अपने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इससे पहले भी सर्दियों में इंतखाबात होते रहे हैं तो सर्दियों की बिना पर महज इंतखाबात को मुलतवी करना मुमकिन एक नुक्ता यहाँ पर, जब वो सर्दियों के इंतखाबात थे तो वो शिकस्त खा गए थे 97 के, तो कोई ऐसे हालात तो नहीं उनको दिखते क्योंकि दहशतगर्दी तो 8 और 13 में भी थी। इंतखाब में तो वक्त से होना है। देखो 2013 की तुमने बात की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी तवज्जो एक और तरफ दिलवाई। ANP के कई हज़ार कारकुन शहीद किए गए। बिल्कुल, ये भी तो हकीकत है ना। हम इस बात को तस्लीम करें कि वाकई पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों का गलबा है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है और वो पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते हैं और हमें जानी नुकसान मगर ANP डटी रही। देखिए ANP तो आज भी डटी हुई है। ANP ने उस वक़्त भी ये नहीं कहा था, ANP ने वाक़यात बताए थे लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि हम जमहूरी अमल से पीछे हट जाएंगे। जमहूरी अमल तो जारी रहेगा। ये भी नहीं कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पे जिम्मेदारी डालेंगे। नहीं, उसके तो इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के ना तो ऐसे बयान थे ना ऐसे फैसले थे। हम सारी चीज़ों को इकट्ठा ना कर दें। 2013 से पहले वहाँ पे जो हुआ वो आपने उसकी निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जो आप ये दो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ये अब की पैदावार है। मैं ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ये अदालती मार्शल लॉ, इसमें अदालती को अलहदा कर दें, मार्शल लॉ को अलहदा कर दें, मुझे ये खौफ है। अच्छा,
اور اس خوف کا اظہار میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کیا ہے جی کہ اس کی آڑ میں ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا افسوسناک ہوگا۔ اور اگر مولانا بائیکاٹ کرتے ہیں یا مولانا کسی حد تک بائیکاٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ فیڈریشن کے تمام یونٹوں میں بر وقت انتخاب لازمی جز ہے۔ آپ کو لگتا ہے مولانا بائیکاٹ کی طرف جائیں؟ ہو سکتا ہے مجبور ہو جائیں، کیونکہ مولانا سے ابھی مولانا کا دورہ افغانستان جو ہے بڑا اہم ہوگا، اس میں دیکھنا ہے کہ مولانا اس دورے میں جو ان کی شکایات ہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ اور ان کے سپورٹ کردہ جو لوگ ہیں، جو افغانستان کی حکومت جن کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ یہاں پہ آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولانا کا یہ ڈائلاگ جو افغانستان میں وہ جا کے کرنا چاہتے ہیں کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ بہت زیادہ اہم ہوگا اس بات پر کہ کیا مولانا الیکشن میں جائیں گے یا مولانا کسی جگہ پہ کچھ علاقے کے لیے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے یا سارے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں پورے ماحول اور پورے معاملے پہ جس طرح الیکشن کمیشن کنڈکٹ کر رہا ہے، مولانا نے آج کی گفتگو میں عدم اعتماد کر دیا ہے۔ بالکل کہا انہوں نے، صحیح کہا۔ اس کی وجہ انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا نا کہ کس کے پاس طاقت ہے الیکشن کرانے کی، از اٹ دا سپریم کورٹ اور از اٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ یہ بڑا بیسک اور فنڈامنٹل کویشچن ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل کویشچن ہے، اس کا بہرحال جواب تو دینا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ ایک عدالت ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جوڈیکشن استعمال کرنی شروع کر دے اور سپریم کورٹ ایک اور جو آئینی ادارہ اس کی جوڈیکشن استعمال کرنی شروع کر دے۔ یہ معاملہ امپورٹنٹ بھی ہے اور یہ معاملہ بحث طلب بھی ہے۔ معاملات بہت سے اہم اور سوالات وہ بھی جب انتخابات سر پہ ہیں، چند ہی ہفتے بچے ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک سوال سامنے آتا ہے۔ شہزاد صاحب، عدالتی مارشل لاء کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے آج کی گفتگو میں پھر پورے پروسیس کے اوپر انہیں سوالیہ نشان کیا، عدم اعتماد کیا۔ آئین و قانون کے مطابق چلنے والی عدلیہ پر یہ تحفظات کیا ان کے جائز ہیں؟ دیکھیے، عدالتی مارشل لاء کا جو لفظ یوز کیا مجھے نہیں پتا مولانا کا مطلب کیا تھا، وہ عدالتی کو علیحدہ کرنا چاہتے تھے یا نہیں، یا مارشل لاء کو علیحدہ کرنا چاہتے تھے یا نہیں۔ لیکن میرے خیال میں ہم سب کے لیے جو ایک غالباً ایک جو سوچ کا ایک محور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا آج کل جو چل رہا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے۔ یہ جو آج کل کا ماحول ہے، جس طریقے سے پچھلے 1 سال 1.5 سال کہہ لیجئے، اس کے اندر جس قسم کی گورننس چل رہی ہے، اس کو کیا نظام، ہائیبرڈ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں، اور ہائیبرڈ ایک نئی ایک ہم نے ٹرم بھی کوائن کر لیا ہے، لیکن جو ابھی کا ماحول ہے یہ کیا ہے؟ اگر یہ آدھا مارشل لاء ہے، آدھا عدالتی ہے، یا عدالتی مارشل لاء ہے، یا صرف مارشل لاء ہے، بہرحال تو اس کے اندر ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ آنے والے دن بھی خوش قسمتی یا بد قسمتی جیسے بھی سمجھ لیجئے، یا بادل نخواستہ، ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی قسم کا کوئی ماحول رہے گا۔ آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر۔ میری نظر میں وہ انتخابات نہیں چاہتے، بادیوں نظر میں انتخابات نہیں چاہتے، یا کیوں نہیں چاہتے؟ یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، ابھی آ جاتے ہیں اس کے اوپر، یا یہ دوسری بات ہو سکتی ہے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ایک گہرا جو آپ کا سوال ہے کیوں نہیں چاہتے، کیا وہ پی ٹی آئی کا مکمل مکو ٹھپنے کے انتظار میں ہے کہ کوئی کسی طرف لگے، جو سارے آج کل کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا کچھ کرو، 9 مئی کا کچھ کرو۔ شہزاد صاحب اجازت دیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں انتخاب کے لیے، مگر ماحول نہیں ہے انتخاب کا، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ سیاسی گفتگو ہے نا کہ نہیں چاہتے۔ آپ نے خود ہی تو ابھی ہم نے بات کی، ہم نے کہا کہ انہوں نے مکمل طور پر الیکشن کمیشن سے اپنا جو ہے وہ عدم اعتماد کر دیا۔ تو جب جو الیکشن کرانے والے ہیں، جو انہوں نے کنڈکٹ کرانا ہے، ان پہ عدم اعتماد ڈکلیئر ہو گیا نا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ان کو مل رہی ہو۔ اب لیول پلینگ فیلڈ ان کو کس قسم کی چاہیے خیبر پختونخوا میں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ دیکھیے، مولانا کثیر الجوہد شخصیت ہے۔ ان کے این پیٹرسن جو امریکن امبیسڈر تھی پاکستان میں، اس سے لے کے جین میریٹ جو ابھی یو کے کی امبیسڈر ہے، وہاں تک اتنے پھیلاؤ اور اتنی گہرائی کے تعلقات ہیں۔ کس سے تعلقات ہیں ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ مولانا اتنے ڈائریکشنز کے اندر اپنی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں، اور لیئر آفٹر لیئر آفٹر لیئر ان کی سیاست چلتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت وہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے خیبر پختونخوا کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھی کس کے ہیں؟ وہ نواز شریف کے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک بڑی انٹرسٹنگ لیئرز ہیں نا اس چیز کے اندر، کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی اور ادھر پی ایم ایل این، کل وہ گئے پی ایم ایل این والے، ان کے پاس کچھ بات چیت کرنے کا، یہ اتنی سیٹیں چاہیے پنجاب میں، اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ ان کو پی ایم ایل این کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے وہاں پہ پنجاب میں، وہ کیسے کسی کو سیٹیں بانٹتے پھر؟ صحیح، آن ڈیمانڈ دھرنا کرتے ہیں، آن ڈیمانڈ دھرنا ختم کرتے ہیں۔
تو اب اگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب ہم کہاں سے ان کے اندر سے وہ ڈھونڈیں. ہاں یہ بات صحیح ہے ان کی جو کہ افتخار صاحب نے بھی ذکر کیا, 80% بلوچستان کل کی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق وہاں پہ جو پولنگ بوتھس ہیں, پولنگ سٹیشنز ہیں جو, وہ اس وقت بہت ہی حساس ڈکلیئر کر دیے گئے. جو خیبر پختونخوا ہے اس میں 60% جو آپ کے پولنگ سٹیشنز ہیں وہ سب کے سب حساس ڈکلیئر کر دیے گئے. اب اگر اس قسم کا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا, ورنہ 20 سے 25% کی ایوریج رہتی ہے جہاں حساس ہوتے ہیں, یہ ایکسٹرا حساس ہے, یعنی اتنا خطرہ ہے اب واقعی میں. لیکن ایک چیز میں کہوں گا, یہ جتنی باتیں ہوئیں کہ خطرہ ہے, دہشت گردی ہے, بے شک ہے, اور میں نے 80 اور 60% کا آپ کو موازنہ بھی بتایا جو کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. لیکن اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ریپرزینٹیٹیو جمہوری حکومت کی طرف جانا پڑے گا. اس کے لیے الیکشن پہلا قدم ہے. درست. اور اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر ہم اسی طریقے سے انہی ماحول کے اندر, اسی ماحول میں, کیونکہ ہمارے لیڈر آئیں گے تو مسائل کو حل کریں گے نا. درست. تو اس لیے وہ تو الیکشن کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں نا. بالکل. تو اس لیے میرا خیال ہے جیسا تیسا بھی ہے, 2013 ٹائپ سمجھ لیجئے, لیکن جیسا تیسا ہے الیکشن کروائیں, کچھ نہ کچھ تو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آئے گی, شاید ہمیں کوئی رستہ ملے یہاں سے آگے جانے.